اب دیکھیے کہ اسٹینڈرڈ آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں. اسٹینڈرڈس آر رولس that define the appearance, functionality اور protocols of some equipment. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈس جیسے جنرل رولز ہوتے ہیں نا کام کرنے کے, ورکنگ کے, پروسیسنگ کے, وہ ہوتے ہیں, وہ بتا رہے تھے کسی بھی سسٹم کے. اور یہ کسی بھی نیٹ ورک کی کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں, ایسے بیسک رولز. ٹھیک ہے. تو نیٹ ورک اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ رول ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے, جو کہ مختلف ڈیوائسز کے درمیان جیسے پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے تب یہ اپلائی ہوتے ہیں. اور یہ جیسے کہ دس انشورس دیٹ کمپنیز وغیرہ جو ہوتی ہیں IBM وغیرہ, یہ مینوفیکچر کرتی ہیں, کمپیوٹنگ کرتی ہیں نیٹ ورک پروسیجر میں. تو پھر یہ ایک ہی طریقے سے, ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے, مطلب ایک جرنل وے میں جو رولز بنے ہوتے ہیں اس کو اپناتے ہوئے یہ نیٹ ورکنگ فارم کرتی ہیں. اور ان اسٹینڈرڈ رول کو فالو کرتے ہوئے ساری جو ہارڈ ویئر ڈیوائسز اور سارے باقی ڈیوائسز جو کمپیوٹر نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہیں کمپیٹیبل بنائے جاتے ہیں, اور ان کی ورکنگ ایفیشینسی کو سیٹل کیا جاتا ہے, موڈیفائی کیا جاتا ہے تاکہ طریقے سے پرفارمنس ان کی کمپیٹیبل پرفارمنس کیری آن رہ سکے. پھر اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ آرگنائزیشن ڈیولپ کرتی ہے کوآرڈینیشن کو. ٹھیک ہے. پھر ریوائزز کرتی ہے کہ کچھ چیزوں کی اپڈیٹس کی کیا ضرورت ہے, یا اس کو سیٹل کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کے ٹیکنیکل اسٹینڈرڈز اور مزید فنکشنز کیا ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھنے کا جو پروسیس ہے وہ آرگنائزیشن ہے, اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. یہ ریکوائرمنٹس کو, جیسے گروپ فارم میں ڈیوائسز ہوتی ہیں, اس کو سیٹل کرنے کے لیے, ایڈریس کرنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے اس کو دیکھتی ہیں, ان ریسورسز کو مینیج کرتی ہے یہ. پھر یہ اسٹینڈرڈائزیشن جو اکوپمنٹ کو, جو ہم ڈفرینٹ ڈیوائسز کی اکوپمنٹ ہے نا ان کو آپس میں کنیکشن کے لیے, مینوفیکچرنگ کے لیے, جیسے ڈفرینٹ کمپنی سے بناتی ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے, تو وہ اس چیز کو اپناتی ہیں, اس چیز کو فالو کرتی ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ وے کے اوپر سب چیزوں کو, سب ڈیوائسز کو اور ساری ٹیکنالوجیز کو آرگنائز کیا جائے. تبھی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ہے, یہ والا یہ سسٹم ہے, یہ جنریشن ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے. وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تبھی تو یہ ساری چیزیں ایکوریسی میں بن کے, فارم ہو کے, مینوفیکچر ہو کے آتی ہیں, فیکٹریز میں آتی ہیں یا مارکیٹ میں آتی ہیں, اور ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. اور پھر ہم ٹیگس کے ساتھ, یعنی یہ ماڈل ہے, یہ رینج ہے, تو اس کی ورکنگ بالکل ویسی ہوتی ہے جہاں سے ہم مرضی ہم لیں, اس کی کمپیٹیبلٹی جو اسپیسیفکیشن میں بتائی ہوتی ہے ویسی ہی ہوتی ہے. تو کیوں, کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو بنانے والے جو ہیں, مینوفیکچر کرنے والے, وہ اسٹینڈرڈ رولز کو, اسٹینڈرڈ میتھڈس کو فالو کرتے ہیں, ایک وے میں, ایک حساب سے بالکل, اور آرگنائز طریقے سے ساری مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. اب اسی حساب سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن ISO ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے. یہ کیا کرتی ہے کہ اٹ کورز اے وائڈ رینج آف فیلڈس. دی ISO ہیز ممبرس فرام دی اسٹینڈرڈ کمیٹی آف ویریس گورنمنٹس اکراس دا ورلڈ. پوری ورلڈ میں جو حکومتیں ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, جو کمیٹی ممبرس بنے ہوئے ہیں, گروپنگ, ان میں سے یہ ممبرس کو سلیکٹ کرتی ہے, ان میں سے ہوتی ہے یہ تنظیم. ٹھیک ہے. اور یہ آرگنائزیشن رسپانسبل ہوتی ہے کہ کون سے ماڈلس ہیں ڈیولپمنٹ میں ہیں, کون سے آئیں گے آگے سے, ان کے فیچرز کیسے اسٹینڈرڈ میں رہنے چاہیے, پیچھے میں کیا تھا, نیکسٹ میں جو رننگ میں چل رہے ہیں ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں یا کیا چل رہی ہیں, اور نیکسٹ فیوچر میں کیا حساب ہے. ساری ڈیولپمنٹ ماڈلس کی نا اس کی ذمہ دار ہوتی ہے یہ جو آرگنائزیشن ہے. اور یہ سسٹم کی ہائی لیول کے اوپر کمپیٹیبلٹی کیسی ہے, کوالٹی انہینسمنٹ, اس کوالٹی کو, پرفارمنس کو, فنکشن کو بڑھانا کیسے ہے, پروڈکٹیوٹی کو امپروو کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو کاسٹ افیکٹو کیسے بنانا ہے, یہ سارے سولوشنس کو اپلائی کرنا یہ بھی اسی تنظیم کی, اسی ادارے کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. اور ISO اس چیز کی بھی ذمہ دار ہے کہ انڈورس اور کوآرڈینیٹ کیا جائے سارے فنکشنز کو, تاکہ جو آرگنائزیشن اسٹینڈرڈ ہے نا وہ مینٹین رہے. کیونکہ اگر ایک اسٹینڈرڈ وے میں مینوفیکچرنگ اور ڈیولپنگ کا کام اگر مینٹین رہے گا نا تبھی یہ سارا سسٹم پاسبل ہوتا ہے. کیونکہ اگر ڈفرینٹ لوگ, ڈفرینٹ کمپنیز اپنے اپنے حساب سے
اسٹینڈرڈ رولس کو فالو کیے بغیر چیزیں بنانے لگے تو وہ ایکوریسی نہیں رہے گی. وہ ماڈلس، وہ جو نمبرز یا جو ان کی یعنی کلاسز ہوتی ہیں، ٹائپس ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق آئے گا. تو اس لیے وہ اس چیز کی بھی ذمہ داری لیتی ہیں، اس کو بھی سمجھ لے کہ مانیٹرنگ میں رہتی ہے کہ وہ جو آرگنائز اسٹینڈرڈس مینٹین ہیں کہ نہیں، اس کو مینٹین رہنا بہت ضروری ہوتا ہے پروڈکشن کے لیے. یہ ساری ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سسٹم، ہر طرح کی اس کی پروڈکشن میں ایکوریسی کے لیے اسٹینڈرڈز رول کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر بھی آرگنائزیشنس کو اسٹینڈرڈ وے کے اوپر رہتے ہوئے مینوفیکچر کرنا پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو بھی ISO دیکھتی ہے. پھر نیکسٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ. ٹھیک ہے، یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ بھی ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، پروفیشنل ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کمپیوٹر اور کمیونیکیشن سسٹم، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، ریسرچ ڈپارٹمنٹ، سائنٹیفک ڈپارٹمنٹ، سائنٹسٹ جو ریسرچ کرتے ہیں، انوینشنس کرتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹس وغیرہ جو بھی اس میں سارے ان سب ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ اس کے اندر ممبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے کس چیز میں، انفارمیشن پروسیس اور کمیونیکیشن پروسیس کے اسٹینڈرڈس کے لیے. تو اس سے ریلیٹڈ تمام تر جیسے کمپیوٹر کی فیلڈ ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، الیکٹریکل فیلڈ ہے، اس سے ریلیٹڈ فیلڈس کے اندر اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور نیٹ ورک ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تمام تر جو ایشوز ہیں یا پھر تمام تر جو ایفرٹس ہیں یا میجرز ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو مینیج کرتی ہے اور ان کو کنٹرول بھی کرتی ہے اور ایک اسٹینڈرڈ وے پہ قائم رکھتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کو زیادہ اینالائز کرتے ہوئے کام کرتی ہے یہ جو تنظیم ہے، یعنی کہ یہ ادارہ، یہ انسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بین الاقوامی سطح پہ دو بڑی آرگنائزیشن کا بتایا گیا جو کہ اسٹینڈرڈس پروڈکشن کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کی ورکنگ کے حوالے سے، اور جو نئے ٹیکنالوجی آتی ہے، ماڈلز آتے ہیں اور جن کے اوپر کام ہو رہا تھا ڈیولپمنٹ کے اوپر، ان سب کا یہ خیال رکھتی ہے اور اس کو مینٹین رکھتے ہیں. نیکسٹ ہے انٹرنیشنل انجینئرنگ ٹاسک فورس. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے، ایک نیٹ ورک ہے پورا، جس کے اندر کون کون سے ممبرز ہوتے ہیں، ڈیزائنرز ہوتے ہیں، آپریٹرز ہوتے ہیں، وینڈرز، ریسرچ کرنے والے افراد ہوتے ہیں، ریسرچرز، جن کو کنسرن کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کی طرف کام کرتے ہیں، یعنی مزید آگے ٹیکنالوجی کو امپروو کروانا، لے کے آنا، ٹھیک ہے، ایکسپلور کرنا. انٹرنیٹ آرکیٹیکچر بھی ہوتے ہیں، اسموتھ آپریٹرز آف دا انٹرنیٹ، اس طرح کے لوگ سارے ہوتے ہیں. یہ سب کیا کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ، نیو ڈیولپمنٹس، نیو انوینشنس، نیو ٹیکنالوجی کو متعارف کرانا اور انویسٹیگیٹ کرنا، ان چیزوں کی طرف یہ مطلب ڈیولپمنٹ کی طرف ان کا ٹرینڈ ہوتا ہے اور یہ ایکسپلوریشن کی طرف بزی رہتے ہیں تاکہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے، متعارف کرایا جائے ورلڈ میں. نیکسٹ ہے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین. یہ ایک اسپیشل ایجنسی ہے، آرگنائزیشن ہے، جو کہ تمام تر ایشوز کو ریزالو کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے. جو بھی IT فیلڈ کے اندر پرابلمس ہوں یا ایشوز ہوں ورلڈ وائڈ، ان کو یہ مانیٹر کرتی ہے اور ان کو ریزالو کرتی ہے. پھر نیکسٹ ہے امریکن نیشنل اسٹینڈرڈس انسٹیٹیوٹ. یہ ایک آفیشیل اسٹینڈرڈ کی آرگنائزیشن ہے جو امریکہ میں ہے. یہ کمپلیٹلی پرائیویٹ ہے، نان پروفٹ ادارہ ہے جو کہ مینوفیکچرنگ بھی کرتا ہے اور ڈیٹا پروسیسنگ اکوپمنٹ کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے. تو یہ سپروائز کرتا ہے چیزوں کی، پروڈکٹس کی اسٹینڈرڈس کو، سروسز کو، پروسیسنگ کو، سسٹمز وغیرہ پورے امریکہ میں. ٹھیک ہے، پھر جو امریکن نیشنل اسٹینڈرڈس انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی جو ممبرشپ ہے، اس کمپرائز پیپل فرام پروفیشنل سوسائٹیز، انڈسٹریز ایسوسیشنز، گورنمنٹ اور جیسے کہ کنزیومر گڈس وغیرہ. یعنی پروڈکشن لیول کے اوپر بھی ان کا کام ہوتا ہے، مانیٹرنگ کا بھی کام ہوتا ہے، ٹیکنالوجی پروسیس کے حوالے سے بھی اور دوسرے اسٹینڈرڈ پروڈکشن کے حوالے سے بھی. یہ ساری ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. نیکسٹ SLOs ہیں، اسٹوڈنٹس ڈیفائن نیٹورک آرکیٹیکچر. نیٹورک آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے، یعنی نیٹورک ڈیزائننگ. اور میمورائز دی نیمز آف 7 layers آف OSIs and ISO. اور ڈیفائن فنکشنس آف آل لیئرس آف OSIs
ISO ماڈل اور ڈسکرائب فنکشنز آف لیئرس ان TCP یعنی کہ IP ماڈل میں. تو اس کی ڈیٹیلز ہم نیکسٹ سلائڈس میں ایکسپلین کر رہے ہیں. نیٹورک آرکیٹیکچر، یہ ڈیزائن ہوتا ہے کمپیوٹر نیٹورک کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، فریم ورک ہے جس میں کہ نیٹورک کے فزیکل کمپوننٹس ان کی اسپیسیفکیشن بھی آتی ہے، پھر فنکشنل آرگنائزیشن وغیرہ کی کنفیگریشن، آپریشنل پروسیجر وغیرہ، یہ سب اس کے اندر، جیسے کہ کمیونیکیشن کے لیے پروٹوکول جو یوز ہوتا ہے، ان سب کی سیٹنگ، ان سب کو ڈیزائن کرنا، یہ نیٹورک آرکیٹیکچر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ OSI یا TCP لیئرڈ آرکیٹیکچر، یہ ایگزامپل دی آپ کو. اب اسٹوڈنٹس ہم آپ کو ذرا بتا دیں کہ OSI یا TCP لیئرز ہوتی کیا ہے ایکچولی. دیکھیں OSI ماڈل یہ ہوتا ہے کہ اس میں پوری کی پوری نیٹورکنگ ڈیزائننگ کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں یعنی سافٹ ویئر بنانا. اب اتنے ساری اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، پروگرامنگ ہے، اس کو زیادہ ٹیکنیشینس یا سافٹ ویئر انجینئرز نے ان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیزائننگ کرنے کے بھی پروسیجر ہوتے ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں. صحیح، تو پھر اس حساب سے کسی بھی نیٹورک کو ڈیزائن کرنا اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. اب اس میں OSI ماڈل ایک لیئرڈ سروس ہوتا ہے آرکیٹیکچر سسٹم میں، جس میں اسپیسیفکیشن اور فنکشن کے حساب سے پرفارمنس جو ہوتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو مینیج کیا جاتا ہے. جیسے آلموسٹ یہ تقریباً 7 لیئرز ہوتی ہیں. کس لیے ہوتی ہے کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے ایک لیئر سے دوسری لیئر میں. ٹھیک ہے، اور لیئرز جو ہوتی ہیں اس میں یہ اپلیکیشن کی ایشوز وغیرہ کو اور امپلیمنٹیشن کو سافٹ ویئر کے اندر ڈیل کرنے کے لیے ان کی ورکنگ ہوتی ہے. سپوز جیسے کہ اگر کوئی پروگرام یا نیٹورک کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے تو آرکیٹیکٹ اس کو بنانے والا کیا کرے گا، پہلے اپلیکیشن کی لیئر بنائے گا، پھر اس کو پریزنٹیشن کی لیئر بنائے گا، اس کے بعد سیشن سے پھر ٹرانسپورٹ وغیرہ، پھر نیٹورک، پھر ڈیٹا لنک، پھر اس میں فزیکل ڈیوائسز کو اٹیچ کرے گا. مطلب اس حساب سے ساری اٹیچمنٹ یہ ڈیزائننگ ہوگی، تب پاسبل ہوتا ہے کہ ہم کسی نیٹورک کو استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ نیٹورک پہلے کمپوز کیا جاتا ہے نا، اس کے بعد ڈیوائسز ہیں، پھر ان کی ورکنگ ہے، پھر کیسے ورکنگ ہے ہم سمجھتے ہیں. تو یہ سب ہونے سے پہلے اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. ڈیوائسز کی الگ ہوتی ہے، پلس سافٹ ویئر اپلیکیشنز کی، نیٹورک پوری مینجمنٹ کی، یعنی ڈیٹا ٹرانسمیشن کیسے ہوگا، اس کی ورکنگ کیا، فنکشن کیا، پراپرٹیز کیا ہیں. تو یہ سب سے پہلے یہ ڈیزائن ہوگا تو ہم اس کو استعمال کریں گے، دیکھیں گے نا. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے، اور یہ لیئرڈ کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، اب ISO یا OSI ماڈل کیا ہے؟ دی اوپن سسٹم انٹر کنیکشنز ماڈل از اے کنسیپچوئل ماڈل ڈیولپ بائی ISO. ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ کانسیپٹ ماڈل ہے جو انہوں نے بنا ہوا ہے. اٹ characterizes the standardized the communication function of a telecommunication and computing network. جو بھی ٹیلی کمیونیکیشن یعنی ترسیل کا نظام، اس میں جتنے بھی ڈیوائسز چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا اور کمپیوٹیشن کے لیے نیٹورک ہے، اس کو یہ مینیج کرتی ہے یہ ماڈل. اٹس گول از دی انٹرایبلٹی آف دا ڈفرنٹ کمیونیکیشن سسٹم وتھ اسٹینڈرڈ کمیونیکیشن پروٹوکولس. ٹھیک ہے، اور یہ کمیونیکیشن سسٹم کو 7 لیئرز میں، ابسٹریکشن لیئرز میں ڈیوائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی فنکشن کے حساب سے ان کی لیئرز ہوتی ہیں. صحیح، اب فنکشنز کے حساب سے جیسے لیئر، جیسے سپوز کہ فزیکل لیئر ہو گئی، پھر اس کے بعد ڈیٹا لنک، ڈیٹا وغیرہ کو لنک کرنے کی، پھر اس کے بعد لیئر ہوگی، پھر نیٹورک لیئر ہو گئی، پھر ٹرانسپورٹ یعنی کہ جہاں سے ٹرانسمیشن ہوگی اس حساب سے وہ لیئر ہوگی، پھر سیشن لیئر ہوگی کہ جب ورکنگ جس وقت ہم آن دا اسپاٹ کر رہے ہوں یا کوئی بھی چیز ٹاسک پرفارم کی جا رہی ہے اس وقت کی. پھر پریزنٹیشن لیئر جو اس کا پریویو ہے، پریزنٹیشن لیئر ہے، اس کے لیے جو ڈیزائننگ وہ پریزنٹیشن لیئر ہوگی. دین ایپلیکیشن لیئر. ٹھیک ہے، تو یہ ماڈلنگ جو ہے وہ اتنا آسان ایسے نہیں ہوتا، یعنی کہ پورے اسٹینڈرڈ حساب سے سسٹمیٹک سیکوینس سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. تو یہ لیئرز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم ایک نیٹورک کو، پورے نیٹورک کو، اس کے سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں تو آرکیٹیکٹ یا بنانے والا اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیزائن کر کے مینیج کرتا ہے سافٹ ویئر پہ رن کرنے کے لیے یا کسی بھی نیٹورک کو اس کے فنکشن کے حساب سے پرفارمنس دینے کے لیے. اب یہ 7 لیئرز جو ہیں اس کی اسپیسیفکیشن، فنکشنز کی پراپرٹیز بتائی جا رہی ہیں یہاں پر. جیسے کہ 7th لیئر سے اسٹارٹ ہے اپلیکیشن.
last part. This layer enables user to access the network with applications such as email, file transfer वगैरह. ठीक है. शेयरिंग के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जो हम मेल करते हैं जीमेल के थ्रू, या फिर और भी मेलिंग के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. ये सारी एप्लीकेशन को जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हमने इंस्टॉल किया और उसको इस्तेमाल किया डेटा ट्रांसफ़र के लिए. ये लेयर एप्लीकेशन लेयर है जो सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज होती है. ठीक है. फिर इससे पहले जो होती है वो प्रेजेंटेशन की है. इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर एंड कन्वर्ट्स इट टू यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर्मेट. ठीक है, विच इज एक्सेप्टेबल बाय रेस्ट ऑफ द OSI मॉडल एंड डेस्टिनेशन. तो प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र होती है, उसमें एक तरह के नेटवर्क फॉर्मेट के अंदर उसको यकसा कर देती है, कन्वर्ट करके ना. तो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है, डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन इसमें मौजूद होते हैं इस लेयर में. और ये नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि उसको कंप्रेशन के लिए, जैसे ये लेयर क्या करती है, रिड्यूस करती है, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रांसफ़र बिट्स बाय कंप्रेशन. कंप्रेशन क्या होता है कि कंप्रेस कर देना. एक बहुत ज़्यादा डाटा होता है, बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा डाटा. ठीक है, तो हमने उसको ट्रांसफ़र करना होता है. ज़ाहिर है उसी स्पीड से हमें नेटवर्क की स्पीड की भी ज़रूरत होती है. ठीक है, तो बड़ी जो फाइल्स यूजुअली होता है कि बड़ी फाइल्स हम मेल के थ्रू भेजते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा MB की बड़ी फाइल होती हैं या बहुत ज़्यादा डाटा हो, तो उन फाइल्स को सेंड करने के लिए, ऑनलाइन सेंड करने के लिए हम उनका साइज़ कम करके ना कंप्रेस करते हैं, जैसे जिप फोल्डर के अंदर होता है. तो कंप्रेस्ड फाइल भी होती है. ये मैंने वैसे आपको एग्जांपल दी है सिर्फ, जो आपको फ़ौरन उस चीज़ से समझ आ जाएगी. तो यहाँ पे ये मुराद है कि डाटा को कंप्रेस करना, यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बिट्स का मतलब है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा हो, उसकी ट्रांसमिशन के लिए उसको कंप्रेस करने का काम भी ये लेयर करती है, कर सकती है. तो फिर जब ट्रांसमिशन के बाद हम जैसे कंप्रेस्ड फाइल्स को ओपन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हमारे सामने आ जाते हैं उसी क्वांटिटी में. नेक्स्ट है सेशन. सेशन क्या करती है, ये इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है, और सेशन वगैरह को, जैसे लॉजिकल कनेक्शन वगैरह एप्लीकेशन के अंदर और दो कंप्यूटर्स के अंदर हों, इस तरह से, जैसे मतलब एट अ टाइम जो टास्क परफॉर्म की जा रही है, ये उसको कंट्रोल करती है, चेक पॉइंट्स को कंट्रोल करती है. और अगर सेशन फेल हो जाए तो फिर जल्दी से उसको सेटल करती है कि द मोस्ट रीसेंट चेक पॉइंट नीड टू बी ट्रांसमिटेड. ठीक है, तो ये सेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को ये लेयर कंट्रोल करती है. फिर सीक्वेंसिंग के हिसाब से फोर्थ पे आती है ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या करती है कि ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को रिलायबल करती है. ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज करती है एरर कंट्रोल को, फ्लो कंट्रोल को, क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी क्या है, मतलब डाटा मुंतकिल करने से रिलेटेड जो सारी टास्क होती हैं वो ये लेयर मैनेज करती है प्रॉपरली. देन है नेक्स्ट लेयर है, यानी इससे पहले जो होती है नंबर 3 के ऊपर, वो नेटवर्क है. फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज द सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड सूटेबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ठीक है, कि मतलब नेटवर्क को सिलेक्शन करते हुए कि सेंडर से रिसीवर तक जो सही तरीका है, सही रास्ता है, जो जिसके तरीके से ये डाटा एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा सही तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पे, इसको ये सेटल करती है. और फ्रॉम द नंबर ऑफ द रूट्स अवेलेबल, जितने भी पॉसिबल रूट्स हों, पॉसिबल ऑप्शन होते हैं नेटवर्क के, इनमें से जो सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, जो बेटर है, उसको ये चूज़ करता है. और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि लॉजिकल एड्रेस, यानी IP एड्रेस जिसको हम कहते हैं ना, उसको फिजिकल एड्रेस में चेंज करने. फिर नेक्स्ट है कि डाटा लिंक. डाटा लिंक क्या होता है, ये लेयर है डाटा लिंक की. इसमें डाटा ट्रांसमिशन के हवाले से फिजिकल एड्रेस वगैरह को अप्लाई किया जाता है. जैसे डाटा लिंक लेयर इंश्योर्स एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स. पैकेट्स मीन के जैसे कंप्यूटर से सारे सिग्नल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ठीक है, उस हिसाब से. तो पैकेट्स इन दिस लेयर इज रिफर्ड एज फ्रेम.
ڈیٹا کو، ڈیٹا کے گروپس کو، اس کے جیسے کمپیوٹر سے جو پورے کا پورا ڈیٹا کے پیکٹس جو ہوتے ہیں یعنی گروپنگ میں بٹس اور پیکٹس، ٹھیک ہے، ان کو ٹرانسفر کرنے کا کام یہ لیئر کرتی ہے. پھر نیکسٹ ہے فزیکل میں کیا ہوتا ہے، فزیکل لیئر کنورٹ کرتی ہے الیکٹریکل سگنلس کو بٹس میں، صحیح ہے. اور یہ کیبل ٹائپس، اس میں اس کو کیبل وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹرانسمیشن کے طور پہ بھی یوز ہوتی ہے، جیسے کہ میڈیا وغیرہ، کارڈز ہیں، ٹوپولوجی اینڈ ادر فزیکل ایسپیکٹس وغیرہ کے ڈیوائسز. تو فزیکل مینس کا جو ہمیں آپریٹ کرنے کے لیے جو چیزیں کیبلز اور ڈیوائسز نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو اس کی مینجمنٹ میں یہ لیئر استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ لیئرز ان چیزوں کو مینیج کرتی ہے. تھینک یو فار لسننگ.